अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। वही हुआ जिसका खदशा था, वही हुआ जिसका इम्कान था और वही हुआ जिसका मैंने 2 दिन पहले आपको कह दिया था, बल्कि कल भी मैं कह रहा था कि आप देखिएगा 2-4 दिन में ये मामला ठप हो जाएगा, क्योंकि इंतजार बस किया जाता है कि कोई और खबर इससे बड़ी आ जाए तो ये खबर जो है वो इस पर खुद ब खुद मिट्टी डल जाती है। अब क्या हुआ, कमीशन बनाने का फैसला किया गया है हुकूमत ने, यानी शहबाज शरीफ साहब का खुद चलकर काजी फाइसा साहब के पास जाने का मतलब ही ये था कि इसमें अब मिट्टी डलने जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का वरना क्या काम था, शहबाज शरीफ को तो किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। ये तो अदालत का मामला था, अदालत ने अपने फोरम्स पर उठाया, अदालत ने 6 जजेस ने पहले अपने चीफ जस्टिस को लिखा, फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की, फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा। वो तो अपने इदारों पर मुतालिक बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ को किसने बुलाया था कि आओ जनाब आके इस मसले को हल करो? क्या किसी ने शहबाज शरीफ को एड्रेस किया था? क्या किसी ने शहबाज शरीफ की खिदमात मांगी थी? लेकिन शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए काजी फाइसा साहब के पास और काजी फाइसा साहब और शहबाज शरीफ साहब ने गिटमिट करके फैसला किया है कि जनाब इस पर कमीशन बना दिया जाए। और कमीशन जो है वो एक किसी साबिक जज की सरबराही में को कमीशन बना दिया जाए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा सादा फॉर्मूला है कि जब किसी चीज को मैंने स्टोर रूम में डाल देना हो, उस पर कमीशन बना दिया जाता है। अव्वल तो उस कमीशन की रिपोर्ट आती नहीं है, फिर अगर कमीशन की कोई फाइंडिंग्स बन भी जाएं तो वो पब्लिक नहीं होती, अगर वो पब्लिक हो जाएं तो उसमें फिर होता कुछ नहीं है, निकलता कुछ नहीं है। अगर वो पब्लिक ना हो रही हो तो फिर अदालतों में जाते हैं मामला कि जी पब्लिक कराया जाए, फिर उस पर JITs बनती हैं। मतलब ये इतना कुछ इस पर हो सकता है कि ये साला जब तक इसका फैसला आएगा, जब तक कमीशन निकले, इससे कुछ निकलेगा, तब तक जो है वो न जाने क्या कुछ हो चुका होगा। तो इसलिए कमीशन बनाकर बुनियादी तौर पर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है और काजी फाइसा साहब भी हुकूमत के इस प्लान का हिस्सा बन गए हैं। हुकूमत का प्लान जिसमें यानी शहबाज शरीफ साहब ने जंप इन किया और जंप इन करके उन्होंने सोचा कि चूंकि अब ये मामला जो है वो इस पर शोर पड़ रहा है तो हम कहें जनाब कमीशन बनाते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। उन्होंने कहा, एक तो कहा गया है कि अच्छी साख वाले जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। अब साख तो सभी जजेस की अच्छी होती है, यानी कुछ जजेस ऐसे होंगे जिनकी साख नून लीग की नजर में अच्छी होगी, कुछ जजेस ऐसे होंगे जिनकी साख तहरीक इंसाफ की नजर में अच्छी होगी। तो अच्छी साख वाले जज के बनाएंगे। और अभी जो 2 नाम है, कबल वक्त है 2 नाम अभी जो गर्दिश करना शुरू हो गए हैं, उन 2 नामों में से जो 2 नाम ज़ेर गौर हैं वो तो पहले ही वो जज हैं जिनकी पर नून लीग की तरफदारी का इल्ज़ाम है। और उन लोगों को, उन जजेस को अगर सरबराही दे दी जाती है तो फिर इसमें से क्या निकलेगा ये पहले ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दूसरा, वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया की साख पर कोई समझौता नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अदलिया की साख पर कोई समझौता नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बयान दिया। अब अदलिया के साख पर समझौता नहीं होगा, ये कौन कह रहा है? वो जो अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, वो जो अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं करते, उनको मानते नहीं है, वो जो अपने सियासी असर रसूख और डील का असर रसूख इस्तेमाल करके जजेस से मनपसंद फैसले लेते हैं, वो जो जजेस को धमकाते हैं और कहते हैं कि तुमने भी यही रहना है, तुम्हारे बच्चों ने भी यही रहना है, ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए अपनी मर्जी के जजेस के पास अपने केसेस लगवाते हैं। और ये वो हैं जो पाकिस्तान में आने से पहले ही जमानतें लेते हैं, राहदारी लेते हैं और फिर 2 दिन के अंदर उनकी जमानतें हो जाती हैं। और ये कह रहे हैं कि अदलिया के साख पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। अदलिया के साख को मजरूह करने में सबसे ज्यादा किरदार शरीफ खानदान का है और यही शरीफ खानदान अदलिया से ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी रहा है। यानी फैसले अदलिया के इनके खिलाफ अगर आए हैं तो अदलिया से सबसे ज्यादा फायदा भी इन्होंने उठाया और आज कह रहे हैं कि अदलिया की साख पर हर्फ नहीं आने देंगे, समझौता, अदलिया की साख पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया। फिर कहा गया कि अगले 2-4 रोज में कमीशन नोटिफाई कर दिया जाएगा। यानी 2-4 रोज मांगे गए हैं तो 2-4 रोज तो डिस्कशन में गुजर जाएंगे कि जी कब नोटिफाई हो रहा है, ये कमीशन कब नोटिफाई हो रहा है। तो ये 2-4 दिन तो वैसे गुजर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये मामला उससे पहले ही ठंडा हो चुका है। फिर आजम तारर साहब ने कहा कि हम अदलिया पर छोड़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं है। यानी कहां इस बात की इंक्वायरी होनी है कि जजेस पर दबाव किसने डाला, उनके घर में क्रैकर किसने फेंके, ग्रेनेड किसने फेंके, एक जज के बहनोई को अगवा किसने किया और करंट लगाया, और जज के कमरे से, बेडरूम से, ड्राइंग रूम से कैमरे किसने लगाए उनके, और वहां से डेटा किसने चुराया। यानी तहकीकात तो इस बात की होनी चाहिए, लेकिन
یہ بتا رہے ہیں اعظم طارق صاحب کہ ہم یہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ ججز کا خط مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یعنی الٹا ان ججوں کو مس کنڈکٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ خط لکھا کیوں، آپ تو یہ خط لکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ مس کنڈکٹ ہے، یعنی اشارتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، یعنی مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے یہ عدلیہ فیصلہ کر لے۔ بھائی مس کنڈکٹ کا سوال ہی کہاں پیدا ہو گیا؟ انہوں نے پہلے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس متعدد بات تحریری درخواستیں دی ہیں، وہ بھی سامنے آ چکی ہیں۔ آج جون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہوتا جی آج سے یہ 13 مہینے پہلے اگر خط لکھ دیتے تو بڑا اچھا ہوتا، یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ اب تک خاموش کیوں بیٹھے ہیں، اور بھائی نہیں خاموش بیٹھے ہوئے، 13 مہینے پہلے ہی لکھا تھا انہوں نے، اور اس وقت انہوں نے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، جنہوں نے متعدد خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا، اور پرسنلی بھی جا کر ججز اپنے چیف جسٹس سے ملے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کبھی ان کی داد رسی نہیں کی۔ پھر یہ لوگ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملنے کے لیے چلے گئے، پھر قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے، تو یہ سارا کچھ وہ کر چکے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے خط لکھتے، وہ پہلے خط لکھ چکے ہیں، ان خطوط پر عمل نہیں ہوا۔ ہاں اب انہوں نے یہ خط سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھ دیا ہے، کیونکہ ان کے اپنے چیف تو کچھ کر ہی نہیں رہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق۔ تو یہ کہنا کہ جی آج تک خاموش کیوں تھے، تو وہ خاموش نہیں تھے، وہ ریلیونٹ فورم پر بات کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ پھر ججز جو ہیں یہ 6 ججز پریس کانفرنس کر دیتے 1 سال پہلے، 12 سال پہلے پریس کانفرنس کر دیتے، کیا کرتے؟ ظاہر ہے یہی اپروپریٹ تھا کہ وہ اپنے چیف جسٹس سے کہیں، اور وہ یہ بات بار بار کہتے رہے۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ جی انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، تو الٹا ججز کو ہی، جیسے دیکھیں نا آپ سائفر کے معاملے میں کیا ہوا، ایک تو عمران خان کی حکومت گئی، دوسرا اسی پر الزام لگا کر اس کو اندر کر دیا گیا کہ تم نے یہ خط لیک کیوں کیا، تم نے یہ جو کانسپریسی تھی اس کو لیک کیوں کیا۔ کانسپریسی کو لیک کرنا سزا بن گیا، کانسپریسی کرنے والے کو یا کانسپریسی کے حصے داروں کو آج تک کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ججز بیچارے پریشر سہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر ظلم برداشت کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی پاداش میں انکوائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے صحیح کیا خط لکھ کے گیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ہے ہمارا ماشاءاللہ نظام۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے، آج دوسرے دن بھی چلا، کل بھی چلا، اس کا کوئی اس کا اعلامیہ نہ آیا، آج بھی چلا، ابھی تک جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو 7:15 بجے کے قریب، تو ابھی تک اس کا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا، 7:15 بجے تو کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ تو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بھی بیٹھ کے نہ جانے کیا ڈسکشنز کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن رزلٹ اس کا ابھی تک کچھ نہیں نکلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا دیا گیا ہے، یہ کمیشن کرے گا کیا، اس کے TORs کیا ہیں، کیا یہ کرے گا کیا کہ ججز کا دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یعنی اگر تو یہ TORs بنا دیے جاتے ہیں کہ ججز ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اس بات کو انکوائر کیا جائے سب سے پہلے، تو بھائی آپ کیا شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ جج جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی ایک جج کہتا ہے کہ میرے بہنوئی کو اٹھا کے کرنٹ لگایا گیا تو وہ جج جھوٹ بول رہا ہے، آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو آپ 6 ججز پر انکوائری بٹھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا ہے، ان کے دعوے میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، یعنی کیا ججز جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے؟ اب اس کے TORs کیا یہ آتے ہیں کہ مس کنڈکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا TORs یہ سامنے آتے ہیں کہ کمیشن نے فائنڈ کرنا ہے کہ کون ہے جو دباؤ ڈال رہا ہے اور کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا ہے، اور یا پھر یہ ہے TORs جو کہ نہیں ہوں گے کہ کون کون سے فیصلے دباؤ کی زد میں ہوئے ہیں، ان سب کو رول بیک کیا جائے۔ کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ بس ایک آپ دیکھیے گا TORs بنے گا، اس میں اتنی ٹیکنیکل سی چیز رکھی جائے گی اور ٹرمز آف ریفرنسز ایسے بنائے جائیں گے کہ جس میں سے کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہ آ سکے، اس طرح کا TORs۔ تو انکوائری کمیشن کیا کرے گا یہ ہمیں 2-4 دن میں جب نوٹیفائی ہوگا، TORs سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ایک بڑی مزے کی چیز ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو، یہ دوسری خبر پہ میں آ رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا حکومت سے کہا کہ مخصوص نشستوں والے لوگوں کے حلف کرائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت وہاں پر بنی ہے، یا سنی اتحاد کونسل کی آپ کہہ لیجئے، اس حکومت کے نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں والے لوگ جو ہیں، چونکہ یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تو ان کو حلف نہیں کرایا جائے گا، انہوں نے حلف نہیں کرایا۔ الیکشن کمیشن نے انہیں خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں والے لوگوں کا حلف نہیں کرایا گیا خیبر پختونخوا میں، تو پھر سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کی حد تک ملتوی کر دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے، اور KP کے سینٹ الیکشن پھر ہم نہیں کرائیں گے۔ KP اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ جو سینیٹرز ہیں وہ KP میں ہی بننے کا امکان ہے، 7، 8 یا 9 جتنے بھی بنیں گے KP میں، 8 یا 9 بن جائیں گے،
تو وہ کے پی میں سب سے زیادہ ان کے سینیٹرز بنیں گے، اور یہاں پنجاب میں تو 2 ہی سینیٹرز بن پائے ہیں. تو ان کا راستہ بھی روکنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے مخصوص نشستوں والے ارکان کا حلف نہ کرایا تو ہم خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز ہی نہیں کرائیں گے. اچھا اب دیکھیے، اور یہ تحریری طور پر لکھ بھیجا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو. لیکن اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ ابھی انتخاب ہوا وزیر اعظم کا، مخصوص نشستوں والے لوگ موجود نہیں تھے، پورے پاکستان میں موجود نہیں تھے. وزیر اعظم کا حلف ہو گیا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، حلف ہو گیا، اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، یہاں تک کہ صدر کا انتخاب ہو گیا. سارے انتخاب الیکشن کمیشن نے کرا دیے ہیں بغیر مخصوص نشستوں والے لوگوں کے، اور اب روک دیں گے کیونکہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تحریک انصاف کے سینیٹرز بننے کی توقع ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں نہیں کرائیں گے کیونکہ وہاں پر ایوان مکمل نہیں ہے. وہاں پر خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں والے لوگ چونکہ موجود نہیں ہیں، ایوان مکمل نہیں ہے، تو الیکشن نہیں کرائیں گے. تو بھائی یہاں جب ایوان مکمل نہیں تھا تو آپ نے کیسے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کرا دیا تھا، پرائم منسٹر کا الیکشن کرا دیا تھا، یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرا دیا تھا؟ تو الیکشن کمیشن جس طرح اس نے قانون کو اور آئین کو اور اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو اور الیکشن کمیشن سے متعلق تمام قوانین کو موم کی ناک بنا دیا ہے، اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے لیے جہاں دل چاہتا ہے اس کو موڑ دیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نکال دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جاؤ عدالت کے پاس جو کرنا ہے کر لو. تو اس طرح کی چیزیں الیکشن کمیشن مسلسل کر رہا ہے. اور اب جو سینیٹرز جیت کے آ رہے ہیں، ایک تو پہلے مخصوص نشستیں نہیں دی، اور اب جو سینیٹرز کے پی کے جیتنے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس پر بھی شب خون مارنا چاہتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 6 اپریل کو احتجاج کی کال دی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑا پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور بہت بڑا احتجاج ہوگا تاکہ عمران خان کی جو قید ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے یا ان کی رہائی کا مطالبہ رکھا جا سکے. تو دیکھیے پی ٹی آئی اپنا یہ شو کس حد تک کرنے میں کامیاب رہتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.